فرمایا اے مومن غیرت مند بن، اور یہ غیرت تب آتی ہے جب کم از کم انسان دن میں زیادہ نہیں، علماء کے لیے 200 صفحے، لیکن جو عام لوگ ہیں کم از کم 20 صفحے معرفت النفس کا علم حاصل کریں کہ یہ نفس مجھے گمراہ کیسے کرتا ہے، یہ اللہ اور اہل بیت کے راستے سے مجھے کیسے ہٹاتا ہے، یہ کبھی مجھے غصے میں لاتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، کیا حالات تیرے اوپر حاوی ہیں یا تو حالات کے اوپر حاوی ہے؟ اگر تو حالات پہ کنٹرول کر رہا ہے تو علی والا ہے۔ حسین بن علی نے حالات پہ کنٹرول کیا، لیکن اگر تو کوفیوں کی طرح حالات میں بہتا ہوا جا رہا ہے کہ مولانا یہ فیشن ہے، مولانا یہ کہا جا رہا ہے، مولانا ٹی وی میں یہ دکھایا جا رہا ہے، لوگ یہ پہن رہے ہیں، اگر تو حالات کے ساتھ جی رہا ہے تو کر رعا ہے، مچھر کی طرح ہے۔ فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ، مومن پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا زمانہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تجھے خوشنودی امام زمانہ کو دیکھنی ہے، اور جب یہ معرفت تمہارے وجود میں آ گئی تو پھر السلمان منا اہل البیت کی منزل پر تو فائز ہو جائے گا۔ کب تک اس ممبر سے ہم قصے پڑھیں گے کہ سلمان ایسا تھا، مالک ایسا تھا؟ علماء فرماتے یہ سوچو، کیا تمہارے امام زمانہ کو کسی سلمان کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا امام زمانہ کو کسی مالک اشتر کی ضرورت نہیں ہے؟ اور یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ ذکر پروردگار عالم سے ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جتنا اپنے وجود کو ذکر خدا میں مشغول رکھو گے۔ ایک فارمولہ آپ کو دے دوں کہ جس سے عبادتوں میں لذت پیدا ہو جائے۔ ہماری روٹین یہ رہتی ہے کہ مثلا صبح کی نماز واجب ہے، ہم پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، دوپہر کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، اس طرح لذت نہیں ملتی جب تک آپ ایک ٹائم فکس نہ کریں۔ مثال کے طور پہ مجھے صبح کی نماز کو 15 منٹس دینے، یہ خود پہ واجب کر لیں کہ 15 منٹ سے کم میں مصلی پہ بیٹھوں گا نہیں، یا 20 منٹ، جتنی آپ کی طاقت ہے، وسعت ہے، وہ ٹائم فکس بنا دیں۔ تو آپ دیکھیں گے اب آپ نے ذہن بنا لیا، ایک گول بنا لیا کہ مجھے صبح 20 منٹ مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ اب جب 20 منٹ جب آپ گزاریں گے تو تقریباً 4-5 دنوں کے بعد آپ کو اس 20 منٹ میں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں جلدی میں نماز پڑھتا ہوں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے جلدی پڑھ کے سو جاؤں، جلدی پڑھ کے آفس نکل جاؤں، جلدی پڑھ کے فلاں کام کر دوں، تو وہ نماز میں خیال رہتا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے پہلے سے پری پلان کر لیا کہ مجھے 15 منٹ 20 منٹ مصلی پہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، تو اب ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے سونا ہے، اس کا ذہن بن چکا ہے کہ مجھے صبح کی نماز 15 منٹ پڑھنی ہے، اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھنی ہے، دعائے القمہ پڑھنی ہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے، پھر خدا وہ مقام عطا کرتا ہے۔ ایران کے بہت بڑے عالم، شیراز کے رہنے والے، کہتے ہیں وہ اپنی محفلوں میں ایک بحث چل پڑی۔ بحث یہ تھی کہ کیا موت اختیاری، دو طرح کی موتیں ہیں، ایک موت انسان کو اچانک آ جاتی ہے، پتہ نہیں لگتا، لیکن ایک نظریہ ہمارے علماء کے یہاں ہے کہ اگر انسان بہت نیک ہو وہ اپنے اختیار سے دنیا سے جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا اہل بیت کے لیے ہے، اولیاء اللہ کے لیے۔ مثلا اسے پیغام دیا جاتا ہے بھائی کل صبح تمہارے جانے کی باری ہے، وہ اپنے اختیار سے سو جاتا ہے اور اپنے اختیار سے اپنی روح کو کیا کرتا ہے؟ پرواز دیتا ہے۔ یہ شیراز کے بہت بڑے عالم، اس نے حوزے میں بحث کی کہ ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے، ہمیں روایات میں نہیں ملتا، حدیث میں نہیں ملتا، قرآن میں نہیں ملتا، موت اختیاری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شاگردوں میں بحث کرتے تھے۔ ایک دن یہ اپنے آفس میں، اپنے مدرسے میں آ کر بیٹھ گئے، ایک بوڑھا بزرگ نورانی چہرے والا ان کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا آیت اللہ صاحب آپ یہ بحثیں کرنا چھوڑ دیں کہ موت اختیاری کا وجود نہیں ہے۔ کہ ہم کیسے چھوڑیں، ہم عالم ہیں، ہمارا کام یہ حدیثوں میں دیکھیں، روایات میں دیکھیں، لوگوں کے عقیدے روایت اور حدیثوں سے بنائیں۔ انہوں نے کہا کئی چیزیں ایسی ہیں جو پڑھنے سے نہیں ملتی، جو عمل کرنے سے ملتی ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو پڑھنے سے نہیں ملتی۔ ایک یہودی نے بھی امام زمانہ پہ پی ایچ ڈی کی امریکہ میں، تو اسے بھی پتہ ہے مولا کس کے بیٹے ہیں، کس کی نسل سے ہیں، تو علم تو ہے اس کے پاس لیکن اس کے وجود میں عمل نہیں ہے۔ تو کئی چیزیں ہیں سننے سے نہیں ملتی، پڑھنے سے نہیں ملتی، عمل کرنے سے ملتی۔ کہ آپ کا کیا کہنے کا مطلب؟ کہ کئی چیزیں مشاہدے سے ملتی ہیں۔ کہ کیا کروں؟ کہ نماز شب کی پابندی کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موت اختیار سے آتی ہے کہ نہیں آتی۔ یہ شیراز کے بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں اس دن سے اس نے کبھی بھی اپنی نماز شب کو نہیں چھوڑا۔ کیونکہ نماز شب کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، آدھا گھنٹہ 25 منٹ آپ کو نکالنا پڑتا ہے، اور وہ ٹائم جب آپ نکالتے ہیں کیونکہ وہ واجب نہیں ہے، اس کا مطلب آپ ایکسٹرا آرڈنری خدا کی معرفت کے حصول کے لیے 2 قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور فرماتے جتنے بھی علماء اور عرفاء تھے اگر کسی مقام پر پہنچے تو نماز شب کی وجہ سے،
جس نے نماز شب نہیں پڑھی اسے کوئی مقام نہیں ملا۔ اب اس کے شاگرد کیا بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں پوری زندگی یہ درس دیتے رہے کہ موت اختیاری کا وجود نہیں ہے۔ کہا ایک دن شب جمعہ تھی، میں آیا، میں نے کہا استاد صاحب کل جمعہ ہے، چھٹی ہے، تو میرے کچھ درس میں اشکالات ہیں، مجھے درس سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں چاہتا ہوں جمعے کے دن آ جاؤں، چھٹی کا دن ہے، آپ مجھے کچھ سمجھا دیں۔ انہوں نے کہا میرے لال کل کا دن تو مجھے دیکھو گے نہیں۔ میں پریشان ہو گیا، استاد کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قریبی شاگرد کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ استاد کا آخری دن ہے، کہ جتنے سوال کرنے ابھی مجھ سے کر لو، بس میں سوؤں گا، اس کے بعد میں یہاں پہ نہیں رہوں گا۔ کہ استاد سے سوال پوچھے، انہوں نے نماز پڑھی، بستر پر سوئے، اور دوبارہ جب شاگرد اٹھانے آئے ان کی روح پرواز کر کے جا چکی تھی۔ یہ سکون کا مقام ہے کہ انسان موت بھی اپنے اختیار سے لے کر اس دنیا سے چلا جائے۔ یہ سکون کا مقام ہے کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہے تو مطمئن ہو کر جائے، اور یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی میں ذکر خدا میں مشغول ہوتا ہے۔